وآت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. تو یہ تبذیر کیا ہوتا ہے؟ تبذیر کا لفظ بذر سے، بذر کہتے ہیں بیج کو. تو جیسے بیج ایسے پھیلا دیا جاتا ہے نا کھیت میں، تو وہ تو بہرحال اگی آتا ہے، لیکن بظاہر یوں لگتا ہے جیسے مٹی میں جا کے گم گیا. تو اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ تم اپنا مال یوں ہی ہر جگہ نہ لٹاتے پھرو. اور پھر خاص طور پر مال کو خواہشات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، ضروریات پر نہیں. تبذیر میں، فضول خرچی میں پہلی چیز کیا آتی ہے؟ خواہشات پر خرچ کرنا، اور وہ بھی ضرورت سے زائد. مثلا ڈیکوریشن کے اوپر بہت زیادہ خرچ کر دینا، لباس کے اوپر، اور لباس بھی ضرورت کا نہ ہو، صرف دکھاوے کا ہو، اور اس پر انسان ہزاروں خرچ کر دے. اور پھر اسی طرح یہ کہ ناجائز چیزوں میں خرچ کرنا، ضروریات میں بھی حد سے زیادہ خرچ کرنا. یعنی ایک انسان کی وانٹس ہوتی ہیں، ایک اس کی نیڈز ہوتی ہیں، اور کچھ نیسیسٹیز ہوتی ہیں. نیسیسٹیز پہ خرچ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. نیڈز جو ہوتی ہیں وہ انسان بعض اوقات بہت زیادہ بڑھا لیتا ہے، یہ بھی نیڈ ہے، یہ بھی نیڈ ہے. ہر چھوٹی بڑی چیز آپ باہر جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ بھی کہیں کام آ جائے گی، تو اس میں بعض اوقات کیا کرتے ہیں آپ غیر ضروری چیزیں خرید کے رکھ لیتے ہیں. اور وانٹس کی تو پھر کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، تو اس میں انسان حد سے پھر بڑھ جاتا ہے، اور اسی کو فضول خرچی کہتے ہیں. ابو عبید کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مسعود سے مبذرین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ لوگ جو ناحق مال خرچ کرتے ہیں، یعنی جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے، جن کاموں میں، جن چیزوں پر، وہاں خرچ کرتے ہیں. مال ضائع کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا، ہی سیڈ شی سیڈ، بیکار کی باتیں، مال کو ضائع کرنا، بکثرت سوال کرنا. یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں. اور اگر تم ان رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں سے اس بنا پر اعراض کرو کہ ابھی تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں، کہ تم اپنے رب کی رحمت سے ایسی توقع ضرور رکھتے اور اس کی تلاش میں ہو، تو انہیں نرمی سے جواب دو. بعض اوقات انسان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کی ضروریات پوری کر سکے، تو ایسے میں بد اخلاقی سے بات نہیں کرنی چاہیے کہ تم لوگ روز مانگنے آ جاتے ہو، یہاں میں نے کوئی فیکٹریاں لگا رکھی ہیں، اور طرح طرح کی باتیں جو حد سے بڑھی ہوئی ہوں اور دوسروں کو تکلیف دینے والی ہوں وہ نہیں کرنی چاہیے. مثلاً اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے اور آپ سے قرض مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، اور آپ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں بظاہر دیکھنے میں، چونکہ آپ کبھی اپنی مالی مشکلات کا کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتے، تو لوگ آپ کو خوشحال سمجھنے لگتے ہیں کہ اس کے منہ سے تو کبھی ایسی کوئی بات ہی نہیں نکلی کہ یہ بھی نیڈی ہے. لیکن اس وقت آپ واقعی دے نہیں سکتے، اور بعض اوقات قریبی رشتہ دار ہی آپ کے ساتھ ایسے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کا قریبی سوشل سرکل. تو ایسی صورت میں انسان کو پھر اچھی بات کے ذریعے دوسرے کا دل خوش کر دینا چاہیے اگر وہ مال سے مدد نہیں کر سکتا، یا کسی بھی طرح. بعض اوقات مال نہیں ہوتا، بعض اوقات کسی کو آپ کی رائڈ چاہیے ہوتی ہے، یا کسی کو آپ کا وقت چاہیے ہوتا ہے. تو اگر آپ اس وقت مصروف ہیں اور دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے تو بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش نہ آئے، اچھے طریقے سے معذرت کر لیں، یا آئندہ کسی وقت کے لیے وعدہ کر لیں. اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھ اور نہ ہی اسے پوری طرح کھلا چھوڑ دو، ورنہ خود ملامت زدہ اور درماندہ بن کر رہ جاؤ گے. یعنی انسان خرچ کرتے ہوئے نہ تو انتہائی بخل کرے اور نہ ہی ہاتھ کھلا چھوڑ دے، درمیانی راہ، اعتدال کی راہ اختیار کرے. بلا شبہ آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور وہ جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتا ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. اور مفلسی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، انہیں اور خود تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں. انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. والدین کے حقوق کے بعد اولاد کے حقوق، اور ان میں سب سے پہلا حق ان کی زندگی کا حق ہے کہ ان کو نہ تو پیٹ کے اندر قتل کرو اور نہ باہر آنے کے بعد. اور اس ڈر سے خاص طور پر مت ابارٹ کراؤ اپنے پریگنینسی کو کہ تم ان کا خرچ کہاں سے اٹھاؤ گے، کیونکہ ہم بہت مٹیریلسٹک ہو گئے نا، ہر چیز کو کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں
کہ اتنی میری آمدنی ہے، ایک بچے کے اوپر اتنا منتھلی خرچ ہوتا ہے، اگر ایک اور بچہ آ گیا تو میرا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا، پھر میں کیا کروں گا. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی اعتبار سے وسائل بھی پیدا کر دے گا. بیماری یا کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے کہ جس سے انسان اپنی تحدید اولاد کرے، لیکن مفلسی کے ڈر سے نہیں، اس کی اجازت نہیں. تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کے والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے. اور اولاد کا قتل جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے. اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا یہ کہ حق کی بنا پر، یعنی قصاص وغیرہ میں. اور اگر کوئی شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو پورا اختیار دیا ہے، لہذا اسے قتل میں زیادتی نہ کرنا چاہیے، یقیناً اسے مدد دی جائے گی. ولی کا اختیار کیا، چاہے تو قصاص لے یا دیت ہو یا معاف کر دے. اور اگر اسے قتل ہی کرنا ہے تو اس میں زیادتی نہیں کرے گا کہ ایک کے بدلے 4 کر دے اس قبیلے کے، یا یہ ہے کہ اذیت دے دے کے قتل کرے. اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس صورت میں کہ وہ بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اور عہد کی پابندی کرو کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی. اللہ اکبر. ان العہد کان مسئولا، سوچ سمجھ کے وعدے کیا کریں اور سوچ سمجھ کے پھر ان کو نبھایا کریں، کیونکہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ وعدہ پورا کیا تھا یا نہیں. اور وعدہ خلافی جو ہے یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے. اور جب تم ناپ کرو تو پورا پورا ناپو، اور تولو تو سیدھی ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. اور کسی ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں، کیونکہ اس بات کے متعلق کان، آنکھ اور دل سب کی باز پرس ہونی ہے. یہ بہت بڑا اخلاقی ادب سکھایا گیا ہے اور بہت زبردست اصلاح کی گئی ہے. تو امت کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اچھے ویل تھاٹ خیالات کو اور وہمی باتوں کو آپس میں مکس نہ کیا جائے. قتادہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہ کہو میں نے دیکھا حالانکہ تم نے دیکھا نہ ہو، بس تمہیں وہم ہو تو تم کو ہاں میں نے دیکھا تھا، فلاں آیا تھا حالانکہ وہ تو نہیں آیا. یہ نہ کہو کہ میں نے سنا حالانکہ تم نے سنا نہ ہو. بعض اوقات تم کہتے ہیں میں نے سنا لیکن سنا نہیں ہوتا، تو یہ نہیں کہنا چاہیے. اور یہ نہ کہو کہ میں جانتا ہوں حالانکہ تم نہیں جانتے، ہاں مجھے پتا ہے، اور جب پوچھے کہاں ہے تو کہتے او مجھے بھول گیا. نہیں، جب تک یقینی بات نہ ہو اس کو منہ سے مت نکالو، کیونکہ ان سب باتوں کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی. اسی طرح دل کے بعض خیال بھی گناہ ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت سے گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو اپنی گفتگو اور سوچ کو وہم و گمان پر رکھنے کی بجائے انسان علم یقینی پر اس کی بنیاد رکھے، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا ولا تمشی فی الارض مرحا. اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو. عباد الرحمان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، معتدل چال چلتے ہیں، نہ تو عاجزی اور سستی کے ساتھ، بہت ہی ڈھیلے ڈھیلے، اور نہ ہی بہت تیز، بلکہ اپنی ہمت کے مطابق درمیانی چال. اور پھر اسی طرح چلتے ہوئے اکڑنا نہیں چاہیے، متکبرانہ چال کی ممانعت کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اپنی چال میں تکبر کو جگہ دے، یعنی تکبر والی چال چلے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا. یاد رکھیے ہمارا دین ایک جامع دین ہے جس میں چلنے کا طریقہ تک سکھایا گیا ہے، مال خرچ کرنے کا، اولاد سے معاملہ کرنے کا، والدین سے معاملہ کرنے کا، اپنی شرم و حیا کا، کس طرح انسان کو بولنا چاہیے، کس طرح سوچنا چاہیے. کون سا پہلو زندگی کا ایسا ہے کہ جس کے بارے میں رہنمائی نہیں کی گئی. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب کام ایسے ہیں جن کی قباحت آپ کے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہے. یہ سب حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں. اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا، ورنہ ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. یہ سب سے بڑا جرم ہے. کیا تمہارے رب نے بیٹے دینے کو تو تمہیں چن لیا اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا؟ کتنی بڑی گناہ کی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو. ہم نے اس قرآن میں حقائق کو مختلف طریقوں سے بیان کیا تاکہ لوگ کچھ ہوش کریں، مگر ان میں نفرت ہی بڑھتی گئی.
آپ ان سے کہیے اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتے جیسا کہ یہ مشرک کہتے ہیں تو وہ اللہ صاحب عرش سے مقابلہ اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ضرور کوئی راہ تلاش کرتے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کے مقابل ہو اور پھر وہ نعوذ باللہ اللہ کی جگہ نہ لینا چاہے اور اس کا مقابلہ نہ کرے. سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بہت بلند و برتر ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی، کوئی چیز ایسی نہیں. لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے کیونکہ ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے. انہ کان حلیما غفورا، وہ بڑا بردبار اور معاف کرنے والا ہے. اب دیکھیے ساری کائنات تو تسبیح کر رہی ہو، اللہ کی تعریف بیان کری، اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں اور اللہ کا ذکر نہ کریں تو اللہ کے محبوب کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے، یعنی آپ ہم کو سنواتے تھے. ایک اور موقع پر آپ نے مٹھی میں کچھ کنکریاں لے کر صحابہ کرام کو ان کی تسبیح سنوائی، یعنی ان کی آواز انہانس کر دی گئی ہوگی. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو گویا قرآن پھر ان کے دلوں تک تھرو نہیں ہوتا. ہم نے ان کے دلوں پر ایک پردہ چڑھا دیا ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، جن کو قرآن کے احکامات اچھے نہیں لگتے ہیں، وہ ان کی حکمت کو نہیں سمجھتے اور پھر سننا ہی نہیں چاہتے. ہم خوب جانتے ہیں جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کس بات پہ لگاتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں جو وہ سرگوشی کرتے ہیں جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو، یعنی دوسروں کو بہکاتے ہیں آپ کی طرف آنے سے. غور کرو وہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں. یہ لوگ ایسے بھٹکے ہوئے کہ اب راہ نہیں پا سکتے. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، بھلا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اثر نو پیدا کر کے دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا. قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، آپ ان سے کہیے خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا اس سے سخت تر مخلوق جو تمہارے جی میں آئے تو وہ بھی بن جاؤ، اللہ پھر بھی پیدا کر لے گا. یعنی دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. پھر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا. آپ کہیے کہ وہی پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا. پھر وہ آپ کے سامنے اپنے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا. آپ کہیے کہ شاید وہ وقت قریب ہو جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے پکار کے جواب میں حاضر ہو جاؤ گے اور یہ خیال کر رہے ہوگے کہ تم دنیا میں تھوڑی ہی دیر ٹھہرے تھے. دنیا کی زندگی آخرت میں بہت چھوٹی نظر آئے گی. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات زبان سے نکالیں جو بہتر ہو. یہاں پھر اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے بات کر رہے ہیں. وَقُلْ لِعِبَادِي، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں ان بندوں کی. تو اگر ہمیں رب کا بندہ بننا ہے، عباد الرحمان بننا ہے، تو لازم ہے کہ اپنی زبان کو سنبھال کر رکھیں، زبان سے اچھی بات ہی نکالیں، کیونکہ شیطان لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے. جتنے بھی ریلیشن شپ کی خرابی ہوتی ہے اس کا آغاز زبان سے ہی ہوتا ہے. کوئی سخت کلمہ، سخت جملہ، کوئی گالی، کوئی جھگڑے کی بات، اور یہ انسان کو شیطان اکساتا ہے کہ اب کہو اس کو، اور اس کو سبق سکھا دو، اور اس کا منہ بند کر دو، اور اس کو چپ کرا دو، یہ آئندہ تمہیں کبھی کچھ کہہ نہ سکے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شیطان انسان سے کرواتا ہے، جس کی نتیجے میں انسان دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات بعض اوقات ہمیشہ کے لیے خراب کر کے رکھ لیتے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں زبان کی بے احتیاطی سے، آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں زبان کی بے احتیاطی سے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم سب زبان کو سنبھال کر استعمال کریں، سوچ سمجھ کر بولیں، پہلے تولو پھر بولو.
اور یہ پوری امت کو ادب سکھا دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سلام عام کرنا اور اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ فرمایا تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو. یہ دو چیزیں انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں. تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو عذاب دے. اور اے نبی ہم نے آپ کو ان کا وکیل بنا کر نہیں بھیجا. جو مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں ہے آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے. اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسروں پر فضیلت دی اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی. آپ ان سے کہیے ان کو پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، وہ تم سے تکلیف کو نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اس سے قریب تر ہو جائے. وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں، وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. اہل عرب میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو جنوں کی عبادت کرتے تھے، تو جن جو تھے ان میں سے کچھ مسلمان ہو گئے اور وہ اللہ کا قرب چاہنے لگے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، کیونکہ رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز جس سے ڈرا جائے. تو ان لوگوں کی طرف کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایسے جنوں کو پوچھتے تھے اور ان کو وسیلہ بناتے تھے کہ یہ آگے ہمارے مسائل حل کروائیں گے اور ہماری بخشش کروائیں گے، وہ تو اب خود بھی رب کی رحمت کے امیدوار ہیں اور عذاب سے ڈرتے ہیں. یعنی تم جس بھی مخلوق کو پکارو گے ان another sense تو اس مخلوق کو تو خود رب کی رحمت کی ضرورت ہے، چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی زندہ ہو، چاہے کوئی فوت شدہ ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے انبیاء ہوں. سب کے سب کس چیز کے متلاشی ہیں، کس چیز کے طلبگار ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو جائے ان پر اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور اللہ کی طرف جانے کا راستہ ان کو مل جائے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے. یعنی جب جب بھی بستیوں والے غلط کام کریں گے، اللہ کے غضب کو دعوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیں گے قبل یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو سب کو ہی تباہ کر دیا جائے گا. جو بات ہمیں معجزے بھیجنے سے روکتی ہے، اب ان کے ایک اور سوال کا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے لوگ انہیں جھٹلاتے رہے. ہم نے قوم سمود کو ایک اونٹنی واضح معجزے کے طور پر دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور معجزے تو ہم صرف ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں. اور جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا رب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور جو نمائش یعنی واقعہ معراج ہم نے آپ کو دکھائی، اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، زقوم کا درخت، انہیں ان لوگوں کے لیے بس ایک آزمائش بنا رکھا ہے. ہم انہیں ڈراتے رہتے ہیں مگر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتی چلی جاتی ہے. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا. کہنے لگا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ پھر کہنے لگا بھلا دیکھو یہ شخص جسے تو نے مجھ پر بزرگی دی ہے، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں چند لوگوں کے سوا ان کی تمام تر اولاد کی بے خونی کر دوں گا. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، احتنکن کا مطلب ہوتا ہے میں ان پہ قبضہ جما لوں گا، یعنی تمہاری اولاد تمہاری نہیں رہے گی، میں اسے اپنا بنا لوں گا. اور یہ ہم میں سے بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، بچے ہمارے پیدا ہم نے کیے، سکھایا پڑھایا ہم نے، خرچ ہم نے ان پہ کیا، تعلیم ہم نے ان کو دی، لیکن جب بڑے ہوئے تو کوئی بات سننے کو تیار نہیں. کیا ہوا؟ کون ان کو اچک کے لے گیا؟ شیطان، کیونکہ اس نے یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر مجھے قیامت کے دن تک مہلت مل گئی تو میں ابن آدم کی اولاد کو نسل در نسل بہکاتا رہوں گا. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر پیدا ہونے والے بچے کی کوکھ میں کچوکے لگاتا ہے، لیکن مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. کیا تم دیکھتے نہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کس طرح چیخ کر رو رہا ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا یہ تب ہوتا ہے جب شیطان اس کی کوکھ میں کچوکے لگاتا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے.
ابن عباس کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے، پس اگر وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ چلا جاتا ہے، اور اگر نہ لیا جائے اللہ کا نام تو بچے کے دل پہ جم جاتا ہے، وہیں سے وہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ تو اس لیے جتنی بھی مسلمان بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، خاص طور پر اس بات کا اہتمام کریں کہ جس وقت بچے کی پیدائش کا وقت ہو اس وقت پاس یا قرآن لگا ہوا ہو یا کوئی پڑھ رہا ہو، یعنی ذکر اذکار اس وقت کیا جائے تاکہ شیطان جو ہے وہ اس وقت بچے پہ حاوی نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی جاتی ہے، پھر اولاد آدم میں سے جو بھی تیرے پیچھے لگے گا تو تجھ سمیت جہنم ہی پورا بدلہ ہے، یعنی تو بھی اور تیرے فالوورز سبھی جہنم میں آئیں گے۔ اور مہلت میں کیا تھا؟ اور انہیں گھبراہٹ میں ڈال جنہیں تو اپنی آواز سے گھبراہٹ میں ڈال سکتا ہے۔ اور اس میں مفسرین نے کہا ہے کہ شیطان کی جو صوت ہے وہ بانسری، باجے اور میوزک کی چیزیں ہیں، یہ سب شیطانی آوازیں ہیں کہ جس کے ذریعے وہ بندوں کو پھسلاتا ہے۔ اپنے سوار اور پیادے ان پہ چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کا شریک بن، یعنی تجھے کھلی چھٹی ہے، جس طرح تو چاہے کام کر۔ انڈیویجولی انہیں بہکا سکتا ہے تو انڈیویجولی بہکا لے، کیونکہ جتنے انسان اس کی قدرت سے باہر نکلتے ہیں ان پر اتنی زیادہ وہ محنت کرتا ہے۔ اور ان سے وعدے کر، اور شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ بس دھوکے کا ہی ہوتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا قطعاً بس نہیں چلے گا، میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا، چاہے تو ان پر کتنی بھی محنت کرے۔ اور اے نبی، آپ کے لیے آپ کے رب کا کارساز ہونا کافی ہے، یعنی شیطان کے مقابلے میں آپ رب کی مدد حاصل کریں، کیونکہ آپ کا شیطان مسلمان ہو گیا تھا۔ تمہارا رب وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یعنی رب کی پہچان نہیں ہے، دیکھو تمہاری کشتی کون چلاتا ہے۔ جس نے کشتی کو چلنے کی طاقت دے رکھی ہے وہی تمہارا رب ہے، یقیناً وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے سوا جس کو تم پکارا کرتے ہو وہ تمہیں بھول جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم اس سے منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان تو ہے ہی ناشکرا۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں خشکی پر ہی زمین میں دھنسا دے، یا تم پر ایسی آندھی بھیج دے جس میں پتھر ہوں، پھر تمہیں اپنے لیے کوئی کارساز نہ ملے؟ یاد رکھیے، خطرناک راستوں کو عبور کر لینا، سمندر کا سفر پار کر لینا، جنگل سلامتی سے عبور کر لینا، یہ ایک عظیم نعمت ہے جس کو عام طور پر انسان بھول جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح سمندر کی لہروں سے انسان کو بچا کر اس کے جہازوں کو پار لگاتا ہے، یا اڑتے جہازوں کو جس طرح وہ صحیح سلامت اپنی منزل تک پہنچاتا ہے، تو ان تمام مواقع پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اس بات سے بے خوف ہو کہ وہ دوبارہ تمہیں سمندر میں لوٹا دے، پھر تم پر سخت آندھی بھیج دے جو تمہارے کفر کی پاداش میں تمہیں غرق کر دے، پھر تمہیں ہمارے خلاف کوئی پیچھا کرنے والا بھی نہ ملے۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ انسان مشکل وقت میں اللہ کو پکارتا ہے، جب مشکل چلی جاتی ہے تو بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلا رہے ہیں کہ کیا پھر تم مشکل میں نہیں پھنس سکتے؟ تو آئندہ کے لیے یاد رکھو کہ پھر بھی تمہیں اپنے ربی کے پاس جانا ہے، تو اس سے اپنا تعلق درست رکھو۔